الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم افتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ سورہ انبیاء، یہ چونکہ اس صورت میں مختلف حضرات انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ انبیاء ہے۔ یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں تقریباً وسطی زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تقریباً 13 سال تک تشریف فرما رہے تھے، تو 13 سال کا وسط 7واں یا 8واں سال بنتا ہے، تو مفسرین نے اس صورت کا زمانہ نزول مکی زمانے کا وسطی حصہ قرار دیا ہے۔ پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ سورہ طٰہٰ بھی 6 ہجری کے بعد نازل ہوئی تھی، تو گویا کہ اس صورت کا زمانہ نزول سورہ طٰہٰ کے زمانہ نزول کے تقریباً قریب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد کا ذکر ہوتا ہے، کسی ایک صورت میں کسی خاص عقیدے پر ذرا زور دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی بنیادی طور پر مختلف عقائد کا ذکر ہے، عقیدہ توحید کا بیان ہے، عقیدہ آخرت کا بیان ہے، عقیدہ رسالت کا بیان ہے، عمومی طور پر تمام عقائد کا بیان ہے۔ البتہ خصوصیت کے ساتھ عقیدہ رسالت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں واضح فرمایا ہے۔ عقیدہ رسالت کے بھی ایک خاص پہلو پر اس صورت میں زیادہ تاکید کے ساتھ گفتگو فرمائی گئی ہے۔ عام طور پر منکرین یہ کہا کرتے تھے کہ پیغمبروں میں اضافی چیز کیا ہے، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی حالات سے متاثر ہوتے ہیں، تو آخر ان میں ایسی کیا چیز ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ہم اپنے کسی سرمایہ دار کی اطاعت کیوں نہ کریں۔ یہ ایک خاص پہلو تھا عقیدہ رسالت کے حوالے سے جس پر ہر زمانے کے منکرین نے سوالات اٹھائے ہیں، تو عقیدہ رسالت کے اس مخصوص تناظر پر اس صورت میں زیادہ زور دیا گیا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں جو عقیدہ رسالت ہے یا منکرین کا یہ خاص اعتراض ہے، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اسالیب کے ساتھ اس صورت میں عنایت فرمایا ہے، آپ کے سامنے آئے گا۔ اس کے علاوہ اس میں مختلف انبیاء کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت داود، حضرت ادریس، حضرت یونس علیہ السلام، مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو جہاں جہاں ان انبیاء کا ذکر مبارک آئے گا تو وہاں ہم ان کے کچھ نہ کچھ حالات کا بھی مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ پیچھے آپ پڑھتے آئے ہیں، عام طور پر قرآن کریم کی سورت کا آغاز کسی تمہیدی آیت سے ہوتا ہے، جیسے حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اللہ کی حمد سے ہوتا ہے، تسبیح سے ہوتا ہے۔ یہاں بغیر کسی تمہید کے براہ راست مضمون اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، تو یہ گویا اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ عام طور پر لوگ سب سے زیادہ جس چیز سے غافل ہیں وہ عقیدہ آخرت ہے۔ میں اور آپ اپنے حالات پر غور کر لیں، عقیدہ توحید بھی کسی نہ کسی زمرے میں ہمارے دل و دماغ میں ہوتا ہے۔ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کر لیتے ہیں۔ عقیدہ رسالت بھی کافی حد تک مسلمانوں کے دل و دماغ میں زندہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس عقیدے کو لوگ فراموش کرتے ہیں وہ عقیدہ آخرت ہے۔ عام طور پر ہمارے دل و دماغ میں آخرت کا تصور نہیں ہوتا۔ ایمان تو ہمارا ہے، الحمدللہ سب کا ہے، لیکن استحضار نہیں ہوتا۔
استحضار کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو ایک لمحے کے لیے آپ کے دل و دماغ میں یہ خیال آ جائے کہ میں نے اس کام کا آخرت میں جواب دینا ہے. یہی عقیدہ آخرت ہے. اور اس عقیدے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں ہر وقت اس کا استحضار رہے، تاکہ آدمی جب بھی کوئی کام کرنے بیٹھے تو اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے آخرت میں اس کا جواب دینا ہے. اس عقیدے سے انسان کو موڑنے والی جو چیز ہے وہ دنیا کی یہ چکا چوند ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے. دنیا کی خوبصورتی انسان کو کھیل کود میں مبتلا کرتی ہے. ہر چیز کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے. دنیا کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آپ کو غفلت میں ڈالے گی، آپ کو عیاشی میں ڈالے گی، آپ کے دل و دماغ پر ایسا غلاف ڈال دے گی کہ آخرت بہت پیچھے چلی جائے گی. ہاں اگر کوئی نیک لوگ ہو ان کی بات الگ ہے، ورنہ عام طور پر جب کوئی آدمی دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ غفلت اس کے دل و دماغ میں اثر کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ آخرت کو فراموش کر دیتا ہے. اب اگر ہم اپنا جائزہ لیں، ہم پڑھتے اس لیے ہیں کہ اپنی صورتحال پر غور کریں، تو ہم میں سے ہر آدمی کے کچھ عزائم ہوں گے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. ہر آدمی کے کچھ عزائم ہیں. اب آپ اپنے دل و دماغ میں ان عزائم کو تازہ کریں. آپ کے کچھ اہداف ہوں گے، بچوں کے بھی اہداف ہوتے ہیں، جوانوں کے بھی اہداف ہوتے ہیں، بزرگوں کے بھی اہداف ہوتے ہیں. اب ان اہداف پر تھوڑا سا آپ غور کریں کہ میرے لاشعور میں کون کون سے اہداف ہیں جو میں اپنی شعور تک لایا ہوں اور ان کو میں نے اپنی زندگی کا مقصد مقرر کیا ہے. ان اہداف میں آخرت آپ کو نہیں ملے گی، کم ملے گی. کم لوگوں کا ہدف ہوتا ہے کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. نوجوان کے دل و دماغ پر یہ چیز سوار ہوتی ہے کہ یہ ڈگری میں کس طرح لے لوں، اور ڈگری لینے کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتی، ڈگری لینے کا مقصد جاب ہوتی ہے. نوجوان جب کسی ڈسپلن کا انتخاب کرتا ہے تو پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سبجیکٹ کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اس کے ذریعے میں کتنا مال کماؤں گا. تو اس کا ہدف سارے کا سارا دنیا کے گرد گھومتا ہے. آگے پھر جاب اس کا ہدف ہے، پھر شادی اس کا ہدف ہے، پھر مکان بنانا ہے، پھر کاروبار سیٹ کرنا ہے، پھر کاروبار کو ترقی دینی ہے. تو میرے اور آپ کے جتنے اہداف ہیں وہ دنیا کے گرد گھومتے ہیں. اللہ نے اس کو یہاں یوں تعبیر فرمایا کہ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل فضولیات میں منہمک ہوتے ہیں. یہ فضولیات ہیں، اگرچہ یہ ہماری ضروریات ہیں، لیکن اگر ہم اس کو ضرورت کے درجے تک رکھتے، اللہ کے احکامات میں کے دائرہ کار میں اس کو رکھتے، آخرت کو بھی جگہ دیتے، پھر یہ ہماری ضروریات ہیں. لیکن جب ہم نے اس کو حاوی کر لیا، اللہ کو پیچھے کر دیا، آخرت کو پیچھے کر دیا، اور ہمارا صبح و شام ہمارا اوڑھنا بچھونا ہی ہمارے دنیاوی اہداف ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا نے ہمارے اوپر اپنا رنگ جما لیا ہے اور اب یہ چیزیں فضولیات کے زمرے میں چلی جاتی ہیں. تو قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے ہوئے اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. تو اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ اپنے اہداف، اپنی ترجیحات کو طے کرتے وقت آخرت کو بھی کہیں نہ کہیں رکھو، ترجیح آخرت کو دو، اور ہر انسان یہ کوشش کرے کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل و دماغ پر یہ فکر سوار ہوتی ہے کہ میں آخرت میں کیسے کامیاب ہوں اور میری اولاد آخرت میں کیسے کامیاب ہوں. ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ میں بینک بیلنس چھوڑ جاؤں، فیکٹریاں چھوڑ جاؤں تاکہ میری اولاد کھاتی پیتی رہے. یعنی اولاد کی دنیا کا تو غم ہے لیکن ان کی آخرت کی فکر نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ دنیا نے ہمارے اوپر اثر کیا ہے، دنیا نے ہمارے اوپر رنگ جما لیا ہے اور بس فضولیات میں ہمیں منہمک کر کے آخرت سے ہمیں دور لے جا چکی. اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے. لوگوں سے کیا مراد ہے؟ اس کے اولین مخاطب تو اہل عرب ہیں جن کے زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے سرداران قریش، اے ابو جہل، اے ابو لہب، اے فلاں بن فلاں، آج تم بڑے کر و فر میں پھرتے ہو لیکن تمہارا حساب قریب ہے. اور ان میں سے بہت ساروں کا حساب پھر بدر کے میدان میں ہو گیا تھا. عام طور پر تو حساب قیامت والے دن ہوتا ہے. قیامت ایک اعتبار سے حساب کی گھڑی ہے، یہ عمومی بات ہے. فرد کے لیے اس کی موت ہی قیامت ہے.
من مات فقد وقعت قیامتہ، جس آدمی کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت واقع ہو گئی، اس کے لیے تو آخرت کے مراحل شروع ہو گئے۔ تو اولین مخاطب تو وہ ہیں، ناس کے اولین مراد وہ لوگ ہیں جن کے زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا، اور پھر اگلے مرحلے میں اس میں ساری انسانیت شامل ہے، اس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ گویا کہ آیت ہمیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ او دنیا پر نظر جمائے ہوئے غافل انسان، کس غفلت میں تم ڈوبے ہوئے ہو، تیرے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی انقریب تمہارا حساب ہونا ہے۔ کوئی ایسا لمحہ آنے کو ہے کہ تمہاری سانس کی ڈور کٹ جائے گی، تمہیں قبر کی گہرائیوں میں اترنا پڑے گا، اللہ کے حضور تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اتنے ہولناک حالات تمہارے منتظر ہیں، اور تم ہو کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ منہ پھیرنے کا یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی فزیکلی منہ پھیر لے، منہ پھیر کے چل دے۔ منہ پھیرنے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی زبان سے انکار کرے۔ زبان سے انکار کرنا بھی ضروری نہیں ہے، ایک آدمی زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن اس کا عمل چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ اس کے اقرار اور اس کے عمل میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ جیسے آج کا پڑھا لکھا نوجوان، قرآن پہ اس کا ایمان ہے لیکن قرآن اس کو کتنا آتا ہے؟ دنیا کی مختلف مضامین اس کو آتے ہیں، ریاضی ہے، انگریزی ہے، سائنس ہے، جغرافیہ ہے، مختلف زبانیں ہیں، سب اس کو آتی ہیں۔ قرآن اس کو کتنا آتا ہے؟ اب وہ ہزار کہے کہ میرا قرآن پر ایمان ہے، آخرت کی عدالت تو بات کی بات ہے، کیا دنیا کی عدالت میں وہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ میں اپنے ایمان میں سچا ہوں؟ اگر عدالت میں اس سے پوچھ لیا جائے کہ تمہارا ایمان ہے لیکن تم وقت کتنا دیتے ہو، وقت تو سارا دوسری چیزوں کو دے رہے ہو، عمل تمہارا کچھ اور کہتا ہے، نظریہ تمہارا کچھ اور کہتا ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ تو خود اپنی عدالت اپنے لیے لگا کر دیکھیں، اب تصورات کی دنیا میں عدالت لگائیں، خود ہی جج بن جائیں، خود ہی اپنے آپ کو پیش کریں، جج بن کر اپنے اوپر فرد جرم عائد کریں، اور پھر پیش ہو کر اپنی صفائی پیش کریں، اور دیکھیں کہ آپ کا ضمیر آپ کو بری کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر ضمیر نے بری کر دیا تو مطمئن ہو جائیں، ورنہ ضمیر آپ کو یہی کہے گا کہ ایمان تمہارا خالی نام کا ہے، عمل تمہارا کچھ اور ہے، نہ تمہارے پاس قرآن کریم پڑھنے کا وقت ہے، نہ تمہیں قرآن کریم صحیح لب و لہجے کے ساتھ پڑھنا آتا ہے، تم نے زندگی کی 30 بہاریں 40 سال 50 سال گزار دیے، عیاشی میں گزارے ہیں، اور تمہیں صحیح طرح قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ قرآن کو عربوں کے لہجے میں پڑھو، تو کیا تم نے عربوں کا لہجہ سیکھا ہے؟ کبھی کوشش کی ہے کہ میں عربوں کے لہجے میں پڑھوں، درست طریقے سے قرآن پڑھوں؟ یہ قرآن کا اولین حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم جو ذمہ داریاں بیان کرتا ہے، اس میں اولین ذمہ داری یتلو علیہم آیاتی، کہ قرآن پڑھ کر سنائے تاکہ امت سیکھے کہ قرآن پڑھا کیسے جاتا ہے۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کو پڑھنا سیکھیں۔ اب میں خود غور کروں کہ میں قرآن کو کس حد تک پڑھنا جانتا ہوں، عربوں کے لہجے میں پڑھ سکتا ہوں یا اپنی زبان میں اپنے طریقے سے پڑھتا ہوں۔ اگلا حق قرآن کا ہے کہ اس کو سمجھا جائے، میں کتنا سمجھتا ہوں، اور طالب علم کو پتہ ہے کہ میں دوسرے مضامین کو کتنا وقت دیتا ہوں، قرآن کو کتنا وقت دے رہا ہوں۔ تیسرا حق عمل ہے، تو دیکھو کہ ہم عمل کتنا کرتے ہیں، اور پھر آگے پہنچانا ہے تو اس میں بھی دیکھا جائے کہ ہم آگے کتنا پہنچا رہے ہیں۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی ذمہ داری لگا کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ بلغوا عنی ولو کان آیا، کہ مجھ سے آگے پہنچاؤ، مجھ سے لے کر آگے پہنچاؤ، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، تو میں بیٹھ کر غور و فکر کروں، اپنی ضمیر کی عدالت میں خود اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے اوپر فرد جرم عائد کروں، پھر اپنی صفائی ضمیر کے سامنے پیش کروں کہ قرآن کے یہ حقوق میں کس حد تک پورے کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کروں کہ میں زندگی میں کہاں کھڑا ہوں۔ یہ آیت یہی ہمیں کہہ رہی ہے کہ اے غافل انسان، تم کس غفلت میں پڑے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ساری زندگی یہاں رہو گے؟ تم کیا ابد تک رہو گے؟ ایک سانس کا پتہ نہیں ہے، نوجوان کے بوڑھے ہونے کا پتہ نہیں ہے، بچے کی جوان ہونے کا پتہ نہیں ہے۔
تو جو سانس ملی ہے اس کو غنیمت جانو اور اس میں سے اللہ کا بھی حق نکالو. دنیا کو اس کا حق دو، کاروبار کو اس کا حق دو، کالج اور یونیورسٹی کو اس کا حق دو، قرآن کریم کو اس کا حق دو. تو اپنی ترجیحات طے کرتے ہوئے قرآن کریم کو، دین کو، عقیدہ آخرت کو ان ترجیحات میں سر فہرست رکھنا چاہیے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. جب کبھی ان کے پروردگار کی طرف سے نصیحت کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے، نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے، تو وہ اسے مذاق بنا بنا کر اس حالت میں سنتے ہیں لاہیۃً قلوبہم، کہ ان کے دل فضولیات میں منہمک ہوتے ہیں. ذکر سے مراد نصیحت ہے، محدث سے مراد نئی. ذکر محدث یعنی ایک نیا ذکر. یلعبون کا مطلب کھیل کود ہے. لاہیتاً لہو سے نکلا ہے، لہو کہتے ہیں فضولیات کو، یعنی وہ قرآن کریم کو اس حالت میں سنتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بس مذاق ہی ہوتا ہے. اور کیونکہ ان کے دل فضولیات میں منہمک ہوتے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے اولین اور براہ راست مخاطب تو اہل عرب ہیں، قریش اس زمانے میں جو قرآن کریم کا مذاق اڑاتے تھے. لیکن اگلے مرحلے میں ہم سب اس کے مخاطب ہیں کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اقرار تو کرتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن کیا ہمارا عمل ہمارے نظریے، ہمارے دعوے اور ہمارے عقیدے کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے؟ جس چیز پر آپ کا ایمان ہوتا ہے تو اس چیز کو آپ کے عمل میں مرکزی حیثیت ہونی چاہیے نا. آپ کے دن رات میں آپ کے جو ایمان ہے جن چیزوں پر، تو دن رات میں ان کی حیثیت مرکزی ہونی چاہیے. قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہے تو کیا ہمارے دن رات میں قرآن کریم کی حیثیت مرکزی ہے؟ یا آج کل جس طریقے سے ہے کہ سرے سے حیثیت ہی نہیں دیتے، وقت ہی نہیں ہوتا، سارا دن گزر جاتا ہے، مسلمان ایک رکوع کی تلاوت نہیں کرتا، ایک رکوع کو سمجھ کر نہیں پڑھتا، ایک رکوع پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ایک آیت کو آگے پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا. تو پھر ایمان کا دعویٰ کا کیا مطلب؟ دعوے کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، کوئی ثبوت ہونا چاہیے. لاہیۃً قلوبہم، کہ ان کے دل فضولیات میں منہمک ہوتے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى، نجوہ کا مطلب سرگوشی، اسرو کہ وہ پوشیدہ رکھتے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور یہ چپ کے سرگوشی کرتے ہیں. کون؟ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. یہ ظالم لوگ چپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں. کیا سرگوشی کرتے ہیں؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ یہ شخص تم ہی جیسا ایک انسان نہیں تو اور کیا ہے. أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا پھر بھی تم سوچتے بوجھتے جادو کی بات سننے جاؤ گے؟ قریش مکہ دار الندوہ میں جمع ہو کر مختلف سازشیں کیا کرتے تھے. دار الندوہ ان کے مشورے کی جگہ تھی. یوں سمجھ لیں کہ مکہ مکرمہ کا اس زمانے میں پارلیمنٹ ہاؤس تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ایک شخصیت گزری ہے، قصی بن کلاب. قصی کے زمانے میں قریش نے مکہ پر تسلط حاصل کیا تھا، اور قصی نے اپنے زمانے میں مکہ کو ایک شہری ریاست کی حیثیت دی تھی. تو ان کا جو مکان تھا وہاں تمام سردار جمع ہو کر مشورہ کرتے تھے، اور بعد میں ان کے مکان کو قریش نے اسی طریقے سے رکھا کہ جب کوئی مشورہ کرتے تھے تو قصی کے اس مکان میں جمع ہوتے تھے جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت سے پہلے قریش نے جمع ہو کر آپ کے خلاف سازش تیار کی تھی کہ الیاذ باللہ ہم میں سے تمام قبائل کا ایک آدمی آئے اور یہ جماعت تیار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. یہ سازش بھی انہوں نے دار الندوہ میں تیار کی تھی. تو وہاں وہ چپ کے سرگوشیاں کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کیسی ڈالی جائیں. جس طریقے سے وہ چپ کے سازش کرتے تھے تو ایسی ہی ہر زمانے میں منکرین کی عادت ہے کہ وہ قرآن کریم کے خلاف اور دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر طرف سے سازشوں کی یلغار ہے. لوگ سال ہر سال اس پر تحقیق کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب سے کیسے دور کیا جائے.
ان کو اپنے پیغمبر سے کیسے دور کیا جائے، ان کو اپنے علمی ورثے سے کیسے دور کیا جائے۔ تو یہ ہر زمانے میں منکرین کی عادت رہی ہے کہ وہ جمع ہو کر دین کے خلاف سازشیں کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں مکہ والوں کا ذکر ہے کہ وہ جمع ہو کر سرگوشیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو شخصیت تمہیں نبوت کا تمہارے درمیان نبوت کی دعوے دار ہے، یہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، تمہارے جیسے بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، تو آخر ہم کیوں ان کی اتباع کریں؟ حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی جیسے ایک انسان نہیں تو اور کیا ہیں۔ افتأتون السحر، کیا تم جادو کی بات سننے جاؤ گے؟ وانتم تبصرون، سوچتے بوجھتے، یعنی تم سمجھنے کے باوجود جان بوجھ کر جاؤ گے اور اپنے آپ کو جادو کی سپرد کرو گے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، پیغمبر نے فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے میرا پروردگار اس سب کو جانتا ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ ہر بات سنتا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا محور تھا۔ آپ علیہ السلام کی دعوت کا مرکز عقیدہ توحید ہے، اور توحید میں اللہ کی صفات آپ بیان فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر قسم کا اختیار رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر تم نے ایمان رکھنا ہے تو بتوں کو چھوڑو، اللہ پہ ایمان رکھو۔ بل قالوا اضغاث احلام، یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے۔ اضغاث احلام کہتے ہیں پریشان خوابوں کو، یعنی ایسے خواب جن کے درمیان کوئی ربط نہ ہو، کوئی تسلسل نہ ہو، پریشان بے جوڑ قسم کے خواب۔ تو اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن تو بس بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے۔ بل افتراہ، بلکہ یہ ان صاحب نے خود گھڑ لیا ہے۔ بل ہوا شاعر، بلکہ یہ ایک شاعر ہیں۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، بھلا یہ ہمارے سامنے کوئی نشانی تو لے آئے۔ کما ارسل الاولون، جیسے پچھلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ اہل عرب نے قرآن کریم کی دعوت سنتے ہوئے قرآن کا انکار کرنا شروع کیا مختلف طریقوں سے۔ کبھی وہ قرآن کریم کے ماخذ پر بات کرتے کہ یہ قرآن آیا کہاں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا، مسلمان اس کی تصدیق کرتے تھے، اس پر ایمان رکھتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے، یعنی اس کا ماخذ اور سورس وحی الہی ہے، یہ اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ منکرین اس کا انکار کرتے تھے کہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اب کہاں سے ہے؟ تو کبھی کہتے تھے کہ خود گھڑ لیا ہے، جیسے پیچھے آپ نے سنا کہ یہ تو بس پریشان خواب ہیں، پریشان خیالات ہیں جو انہوں نے جمع کر دیے۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ انہوں نے اہل کتاب سے سیکھا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، مکہ مکرمہ میں کوئی کام کرنے والا تھا، کوئی ورکر تھا، غالباً لوہار تھا، جو عیسائی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے پاس تشریف لے جاتے، اسے قرآن کریم سنایا کرتے تھے۔ تو اہل عرب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ عیسائی ہے، تورات جانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، بس وہیں سے قرآن سیکھ لیا اور گزشتہ کتابوں کی باتیں ان سے سن کر ہمارے سامنے قرآن بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم اس کا جواب دے رہا ہے کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، کہ جس کی طرف تم نسبت کر رہے ہو، یعنی اس غلام کی طرف جو لوہار ہے یا کام کرنے والا ہے، وہ تو عجمی ہے، اس کی زبان تو عربی نہیں ہے، اور قرآن کریم کی جو زبان ہے وہ تو عربی جو مبین، وہ تو واضح عربی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عجمی شخص، عجمی زبان والا ایسا فصیح کلام بنا کر سکھا دے کہ اس فصیح کلام کا جواب بڑے بڑے عرب شعراء کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو قرآن کریم خود اس کا جواب دے رہا ہے۔ تو اس طرح اہل عرب مختلف باتیں کرتے تھے قرآن کے ماخذ کے بارے میں۔ وہ اعتراض جو مشرکین کرتے تھے، وہی اعتراض آج کے پڑھے لکھے زمانے میں یہ جو مستشرقین ہیں، عیسائی اور یہودی اہل علم ہیں، وہ بھی زور و شور سے تعبیرات بدل بدل کر اٹھاتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا جو فلاں واقعہ ہے یہ تورات سے لیا گیا ہے، یہ جی تورات کی باتوں کا مجموعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ابتدائی زمانے میں ورقہ بن نوفل سے ملاقات کی تھی،
اور اس سے پہلے بعثت سے پہلے شام کے اسفار میں کچھ عیسائی راہبوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو کبھی اس طرف منسوب کرتے ہیں کہ جی ان راہبوں سے آپ نے سن کر قرآن کریم جمع کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان کا ایک اعتراض قرآن کریم کے ماخذ پر ہوتا تھا کہ قرآن کریم کا سورس کیا ہے۔ تو کبھی کہتے تھے کہ یہ شاعری ہے، خود گھڑ لیا ہے، یا پچھلے لوگوں کی سنی ہوئی باتیں ہیں، تورات اور انجیل کی باتیں سن کر ہمارے سامنے جمع کی ہیں۔ دوسرا جو وہ اعتراض کرتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف پروپیگنڈے کرتے تھے۔ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اہل عرب نے، قریش مکہ نے جمع ہو کر مختلف طریقوں سے مشورے کیے کہ ہمیں قرآن کریم کی دعوت کا راستہ کیسے روکنا ہے۔ اب مشورے ہو رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جادوگر کہہ دو، کوئی کہتا ہے کہ کاہن کہہ دو۔ اس زمانے میں کاہن ہوتے تھے، نجومی ہوتے تھے، مستقبل کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی کہتا ہے مجنون کہہ دو، کوئی کہتا تھا شاعر کہہ دو۔ یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ چونکہ حج کا زمانہ آنے والا ہے، آپ جانتے ہیں کہ عرب چاہے مشرک تھے لیکن حج کے لیے مکہ آیا کرتے تھے۔ اب حج کے زمانے میں عرب کے ہر طرف سے لوگ مکہ مکرمہ آتے تھے۔ اب سرداران قریش کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ حج کا زمانہ آ رہا ہے، لوگوں نے باہر سے آنا ہے، اور جب وہ حضور علیہ السلام سے ملیں گے، قرآن سنیں گے تو ان کے دل پہ اثر ہوگا۔ اتنا تو سردار بھی جانتے تھے کہ قرآن کریم اپنے اندر اثر رکھتا ہے۔ اب ہم نے ان لوگوں کو حضور علیہ السلام سے کیسے دور رکھنا ہے، یہ ان کے سامنے سوال درپیش تھا کہ ہم کیا پروپیگنڈا کریں کہ باہر سے آنے والوں کو حضور علیہ السلام سے نہ ملنے دیں۔ اب اس سوال کا جواب لیا جا رہا ہے، مشورے دیے جا رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، کسی نے کہہ دیا کاہن کہہ دو، لوگوں سے کہو یہ کاہن ہے، اس کے پاس نہ جاؤ۔ کسی نے کہا لوگوں سے کہو یہ جادوگر ہے، اس کے پاس نہ جاؤ۔ کسی نے کہا لوگوں سے کہہ دو یہ مجنون ہے، اس کے پاس نہ جاؤ۔ کسی نے کہا لوگوں سے کہو یہ شاعر ہے، اس کے پاس نہ جاؤ۔ یہ طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ نضر بن حارث جو کہ سخت دشمن تھا اسلام کا، اس نے کھڑے ہو کر کہا، سخت دشمن ہے لیکن اندر سے تو جانتا ہے نا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نری بکواس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے اٹھ کر کہا کہ لوگوں تم جانتے ہو کہ یہ کاہن نہیں ہے، کیونکہ تم نے کاہنوں کو دیکھا ہوا ہے کہ وہ کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ اس نے پہلے یہ کہا کہ لوگوں، انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے درمیان جوانی کا وقت گزارا، اور کتنے خوبصورت طریقے سے گزارا تم سب جانتے ہو۔ اہل عرب حضور کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اب جب ان کے بالوں میں سفیدی آنے لگی ہے، یعنی جب وہ نوجوانی کے مرحلے سے آگے گزر رہے ہیں اور اس مرحلے پر پہنچ گئے جہاں انسان اپنے شعور کے کمال تک پہنچتا ہے، اب تم ان کے بارے میں کہنا شروع ہو جاؤ کہ یہ کاہن ہے، یہ فلاں ہے، تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، نہ کوئی تمہارے ساتھ مانے گا۔ تم کاہن کہو گے، ان کے اندر کاہنوں والی کوئی بات تو ہے نہیں، اپنے ماحول میں کاہنوں کو تم دیکھتے ہو۔ تم ساحر کہو گے تو ان کے اندر جادوگروں والی کوئی بات تو ہے نہیں، جادوگروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے جھاڑ پھونک کرتے ہیں، منتر بناتے ہیں۔ تم ان کو شاعر کہو گے تو شاعروں والی بھی کوئی بات نہیں۔ تو لوگوں نے کہا پھر تم ہی کچھ بتا دو کہ کیا کریں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام لے آؤ۔ کیا کلام لے آؤ؟ چنانچہ وہ اسفندیار اور رستم، ایرانی مختلف شخصیات اور جو دنیا کے مشہور لوگ تھے، ان کی قصے کہانیاں لے کر آگئے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ شام گیا اور اس نے گانے بجانے والی ایک لونڈی لے آئے، خرید کے لائے، اور لوگوں سے کہا کہ کیا تم قرآن سننے جاتے ہو؟ آؤ میں تمہیں قصے کہانیاں سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، آپ لوگوں کو قرآن سناتے، جب آپ وہاں سے اٹھ کر جاتے تو یہ نظر آ جاتا، نضر بن حارث، اور آ کر آپ کی جگہ بیٹھ جاتا اور لوگوں سے کہتا کہ کیا تم قرآن سنتے ہو؟ آؤ میں تمہیں کہانیاں سناتا ہوں۔ اور وہ گانے بجانے والی عورت کے پیچھے لوگوں کو لگاتا کہ قرآن سننے نہ جاؤ، آؤ یہ گانا بجانا سن۔ تو گانے بجانے اور قرآن کریم میں روز اول سے یہ تنافر چلا آ رہا ہے کہ یا تو ایک آدمی گانے بجانے کی طرف جائے گا یا قرآن کی طرف آئے گا، دونوں جمع نہیں ہوتے۔ آپ جتنے مرضی دلائل دے دیں کہ گانا جائز ہے ناجائز ہے، میں علمی بحث میں نہیں جاتا، کوئی ایک آدمی اپنے گرد و پیش میں آپ ایسا تلاش کر لیں جو گانے کا بھی رسیہ ہو اور قرآن کا بھی رسیہ ہو۔ کبھی کوئی دیکھا ہے؟ کوئی قرآن کا رسیہ ہوگا تو گانے کی طرف نہیں جائے گا، اس کا دل ہی نہیں کرے گا، اور جو گانے پر فدا ہوگا وہ قرآن کی طرف نہیں آئے گا۔
تو جائز ناجائز کو چھوڑ دو، اپنے گرد و پیش میں دیکھ کے اندازہ لگا لو کہ کیا قرآن اور گانا بجانا ایک دل میں جمع ہو سکتے ہیں، ایک آدمی پر جمع ہو سکتے ہیں؟ تو بہرحال اس طریقے سے قریش مکہ مختلف باتیں کرتے تھے۔ یہ آیات انہی حالات کی عکاسی کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک اور سردار کے سامنے یہ باتیں پیش ہوئی، یہ ان کی مختلف مجالس ہوتی تھی جو سیرت کی کتابوں میں ہمارے سامنے رپورٹ ہو کر پیش ہوئی۔ ایک مرتبہ ایسی بات چل رہی تھی تو کسی نے کہا، کہنے والے نے، کہ نہ تو وہ شاعر ہیں، نہ تو وہ کاہن ہیں، نہ تو وہ جادوگر ہے، نہ تو وہ مجنون ہے، تم خوب جانتے ہو، تو کوئی ایسی بات کرو جو لوگ تمہارے ساتھ مانیں۔ تو پھر کسی نے کہا کہ اچھا تم ہی کوئی بتا دو۔ تو پھر اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ لوگوں سے کہو کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتوں کی وجہ سے خاندانوں میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تم ان کی باتیں سنو گے، والدین کے باغی ہو جاؤ گے، تمہارے بچے سنیں گے، تمہارے باغی ہو جائیں گے، تمہارے بھائی سنیں گے، تمہارے باغی ہو جائیں گے۔ ان کی باتیں خاندانوں میں توڑ پیدا کرتی ہیں، لہٰذا ان کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہ اس طریقے سے طے کرتے تھے کہ ہم نے قرآن کا راستہ کیسے روکنا ہے، پروپیگنڈا کیسے کرنا ہے۔ اور جب حج کا وقت آیا تو مکہ میں جتنے راستے داخل ہوتے تھے، ہر راستے پر انہوں نے اپنا ایک آدمی کھڑا کر دیا کہ آنے والوں کو کہو کہ دیکھو ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ کاہن ہیں یا وہ جادوگر ہیں یا وہ لوگوں میں تفریق کر دیتے ہیں، اس کے قریب نہ جانا۔ تو اس طریقے سے ہر آنے والے کو وہ ورغلایا کرتے تھے۔ لیکن دین کا راستہ کہاں روکا ہے اور کس نے روکا ہے؟ دین بھلا اللہ کا جو چراغ ہے وہ پھونکوں سے بھی بجھایا جاتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو لوگ آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔ اس زمانے میں بڑے ایمان افروز واقعات ہوئے۔ ایک صحابی ہیں طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا اور بڑے مؤثر شخصیت تھی، شاعر تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں جب آیا مکہ میں تو مجھے اہل مکہ نے اس طریقے سے کہا کہ ہمارے درمیان ایک شخص ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کہیں ان کی بات نہ سن لینا۔ تو میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں ان کی بات نہیں سنوں گا، کانوں میں روئیاں ٹھوس دی، انگلیاں ڈال دی کہ کہیں اڑتی بات بھی نہ پڑے میرے کان میں۔ تو کہتے ہیں میں ایک مرتبہ بیت اللہ حرم میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف فرما تھے، نماز پڑھ رہے تھے، آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو طفیل دوسی کہتے ہیں کہ میرے کان میں قرآن کریم کی چند آیات پڑھ گئیں، سن لی میں نے۔ اب میں نے دل میں سوچا کہ یہ کوئی شاعری تو ہے نہیں جس طرح مجھے کہا گیا ہے، اور وہ سارے پروپیگنڈے ایک ایک کر کے نگاہوں کے سامنے بے وقت ہوتے گئے۔ پھر میں نے سوچا کہ میں ان سے مل لیتا ہوں، میں خود شاعر ہوں، کوئی بچہ تو ہوں نہیں کہ یہ کوئی کلام پڑھے اور میں اس کے اثر میں آ جاؤں، تو میں پوچھتا ہوں، معلومات لیتا ہوں۔ تو میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے مجھے قرآن کریم سنایا، آیات سنائی، اور انہوں نے میرے دل پہ اثر کیا، میں مسلمان ہو گیا۔ اور پھر اپنے قبیلے گیا، وہاں انہوں نے تبلیغ کی تو قبیلے میں بھی بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو باوجود ان کے پروپیگنڈوں کے اس طریقے سے قرآن کریم تیزی کے ساتھ پھیلتا تھا۔ اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ قرآن جو بھی سنتا ہے اس پر اثر ہوتا ہے، خود ان پہ اثر ہوتا تھا لیکن دلوں پر قفل لگا ہوا تھا۔ عربوں میں اس زمانے میں جو بڑے بڑے دانشور تھے، ان میں ایک بڑا دانشور عتبہ تھا جو میدان بدر میں مارا گیا تھا۔ یہ اس عتبہ کو ایک مرتبہ سرداران قریش نے کہا کہ تم جاؤ اور بات کر لو۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے، حضرت عمر مسلمان ہو چکے تھے، اور تیزی کے ساتھ نوجوان مسلمان ہو رہے تھے۔ تو سردار پریشان تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو انہوں نے عتبہ سے کہا کہ تم جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، دیکھو کیا ہے، کیا ہوتا ہے۔ عتبہ آتا ہے آپ کے پاس، ابو الولید اس کا کنیت تھی، تو آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس نے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکشیں رکھی کہ یہ جو آپ نے نئی تحریک چلائی ہے اور اس کی وجہ سے خاندانوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے، ہمارے آباء و اجداد کو آپ گمراہ بتاتے ہیں، تو آخر اس تحریک کا مقصد کیا ہے، اس دعوت کا مقصد کیا ہے؟ اگر کسی اچھے گھرانے میں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کرا دیتے ہیں، اگر آپ کو بادشاہت چاہیے ہم آپ کو مکہ کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم مل کے آپ کے لیے دولت جمع کر دیتے ہیں، لیکن اس دعوت سے آپ رک جائیے۔ وہ اپنی بات کرتا رہا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے رہے۔ جب وہ اپنی بات کر کے فارغ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ ابو الولید تمہاری بات پوری ہو گئی یا کچھ باقی ہے؟ وہ کہنے لگا میری بات پوری ہو گئی۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو شروع فرمائی اور آپ نے قرآن کریم کی سورہ سجدہ حامیم السجدہ کی آیات پڑھنی شروع کی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ آیات آپ پڑھتے گئے، آگے جا کر سجدے کی آیت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے سجدہ فرمایا۔ یہ آیات آپ پڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے، یوں ٹیک لگا کے ٹک ٹکی باندھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کو دیکھ رہا تھا اور اس کے اپنے چہرے پر ایک رنگ آ رہا ہے اور ایک جا رہا ہے، یعنی اس کے اپنے اندر ایک طوفان بپا تھا کہ یہ کلام تو برحق ہے، ہم کیوں اس کا انکار کرتے ہیں، اور اندرونی ہلچل اس کے چہرے پر واضح تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو پوری فرما چکے تو عتبہ اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے حلقے میں جانے لگا جن سرداروں نے بھیجا تھا اس کو۔ وہ سردار بھی سامنے بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے عتبہ کو آتے ہوئے دیکھا تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ وہ عتبہ تو نہیں ہے جو ہمارے پاس سے اٹھ کے گیا تھا، اس کے تو حالت ہی بدلی ہے، اس کا رنگ بدلا تھا، اس کی چال بدلی تھی۔ اور عتبہ آ کر ان کو کہتا ہے کہ لوگوں، نہ تو یہ کلام شاعری ہے، نہ محمد کاہن ہے، نہ وہ ساحر ہیں، اور نہ اس کلام میں کہانت اور شاعری کا کوئی اثر ہے۔ دیکھو تم ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اگر وہ عربوں پر غالب آ گئے تو وہ تم ہی میں سے ہیں، تمہاری اس میں عزت ہوگی، اور اگر دوسرے لوگ ان پر غالب آ گئے تو چلو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن تم ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ تو اس طریقے سے عتبہ پہ بھی اثر ہوا، لیکن بہرحال اس کی قسمت میں اسلام نہیں تھا۔ اس کا بیٹا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، انہیں اللہ نے اسلام کی توفیق دی، اور والد جو انتہائی سمجھدار تھا وہ مسلمان نہ ہوا۔ بدر میں وہ نکلتا ہے اور مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے مقابلے کی، تو مقابلے میں عتبہ نکلا، اس کا بیٹا نکلا اور اس کا بھائی نکلا، تو مقابلے میں حضرت حمزہ نکلے، حضرت علی نکلے اور حضرت عبیدہ بن حارث نکلے، اور حضرت حمزہ اور حضرت علی نے ایک ہی وار میں عتبہ اور اس کے ساتھ آئے ہوئے بھائی یا بیٹے کا کام تمام کر دی۔ اور جب جنگ کے بعد ان کی لاشیں کنویں میں ڈالی جانے لگی تو حضرت حذیفہ بھی تھے، بیٹے تھے، تو ان کے چہرے پر ذرا افسردگی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ حذیفہ والد کی وجہ سے پریشان ہو؟ تو حضرت حذیفہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرا والد بڑا سمجھدار آدمی تھا، مجھے اس کی عقل و دانش سے یہ امید تھی کہ یہ ضرور مسلمان ہوگا، لیکن اس کی عقل و دانش اس کو اسلام کی طرف نہ لا سکی، اس پر مجھے افسوس ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی دعوت لوگوں کو دی۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے جو اکثر نوجوان تھے، 30-35 سال کی عمر تک کے حضرات تھے، انہوں نے آپ کی دعوت کو لے کر قریہ قریہ بستی بستی آگے پہنچائی، اور مقابلے میں اہل مکہ نے جو رد عمل دیا تو یہ آیات انہی حالات کی کچھ نہ کچھ عکاسی آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ تو ذرا آیت کا مفہوم صحیح واضح ہو جائے، اس لیے میں نے اس زمانے کے کچھ حالات آپ کے سامنے عرض کیے۔ بل قالوا اضغاث احلام، یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے، بل افتراہ، بلکہ یہ ان صاحب نے خود گھڑ لیا ہے، بل هو شاعر، بلکہ یہ ایک شاعر ہے۔ یہ قرآن کریم کے ماخذ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ انہوں نے خود مرتب کیا ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، بھلے ہی ہمارے سامنے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، کما ارسل الاولون، جیسے پچھلے پیغمبر بھیجے گئے تھے، یعنی جیسے پچھلے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تھے تو یہ کیوں نہیں نشانی لے کر آتے؟ یہ تو ویسے ان کا بہانہ تھا، ورنہ نشانیاں تو ہر قسم کی ان کے پاس تھی۔ سب سے بڑی نشانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ آپ کے قول اور عمل میں اللہ نے جو صداقت رکھی تھی وہی ان کے لیے سب سے بڑی نشانی تھی۔ آپ کی جوانی ان کے لیے سب سے بڑی نشانی تھی۔ آپ نے ان کے درمیان زندگی گزاری ہے،
وہ ان کے لیے سب سے بڑی نشانی تھی، قرآن کریم ان کے لیے سب سے بڑی نشانی تھی۔ یہ تمام نشانیاں ان کے پاس تھی، لیکن انہوں نے ایمان نہ لانا تھا، نہ وہ لائے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، حالانکہ ان سے پہلے جس کسی بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی۔ افہم یؤمنون، اب کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی یہ جو معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کا ایمان لانے کا ارادہ نہیں ہے۔ جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ بغیر معجزات کے بھی لے آتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری اقوام گزری ہیں، انہوں نے بھی نشانیاں مانگی، اللہ نے نشانیاں دیں، انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، اور اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کسی اور کو نہیں، آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ رجال رجل کی جمع ہے، آدمی کو کہتے ہیں۔ نوحی الیہم، جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ اب یہ عقیدہ رسالت کے منکرین کے اس خاص اعتراض کا جواب ہے کہ یہ پیغمبر ہم ہی جیسے ہیں، ہمارے جیسے چلتے پھرتے ہیں، ہم کیوں ان پر ایمان لائیں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی جتنی اقوام گزری ہیں ان کے لیے جو پیغمبر آئے تھے وہ بھی اللہ نے انسانوں میں سے، آدمیوں میں سے بھیجے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، اور ہم نے آپ سے پہلے، یعنی اے پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے کسی اور کو نہیں، آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ فَاسْأَلُوا نُوحِي إِلَيْهِمْ، جن پر ہم وہی نازل کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، لہٰذا اہل ذکر سے پوچھ لو، جاننے والوں سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں خود علم نہیں، اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھو۔ قریش سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو یہودیوں سے پوچھ لو، عیسائیوں سے پوچھ لو، ان کے پاس کتابیں ہیں، ان کی طرف پیغمبر آئے ہیں، تو ان سے پوچھ لو کہ آپ کی طرف جو پیغمبر آئے تھے وہ کون تھے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ وہ انسانوں میں سے تھے، ہماری برادری میں سے تھے، برگزیدہ شخصیات تھیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، ان کے سر پر رسالت کا تاج سجایا، تو ان سے جا کر پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ اللہ نے نبوت کی ذمہ داری ہمیشہ مردوں کو دی ہے، خواتین کو نہیں دی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اجتماعی نوعیت کے کام ہیں وہ اللہ نے مردوں کے ذمے رکھیں، خواتین کے ذمے نہیں رکھے۔ اجتماعی نوعیت کے جتنے بھی کام ہیں، باہر نکل کر محنت کرنا ہے، جو اصلاح کا کام کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کی ذمہ رکھی۔ جہاد کرنا ہے مردوں نے کرنا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابیات حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ مرد جو ہیں آپ کے ساتھ جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اجر حاصل کرتے ہیں، ہمیں وہ اجر ملتا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے، تم حج کیا کرو، حج ہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ یعنی عورتوں پر جہاد نہیں ہے، بلکہ وہ کس نے کرنا ہے؟ مردوں نے کرنا ہے۔ تو رسالت کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ مردوں کو عنایت فرمائی ہے، خواتین کو نہیں دی گئی، کیونکہ رسالت کی ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ وہ مرد ہی انجام دے سکتے ہیں، وہ عورتوں کے بس کی بات نہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، عام فہم بات، کہ آدمی جس فیلڈ کا نہ ہو تو اس فیلڈ کے بارے میں پوچھنے کے لیے اسی فیلڈ کے ماہرین سے رجوع کرنا چاہیے۔ جیسے فرمایا نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل الذکر سے کیا مراد ہے؟ کہ جو علم والے ہیں۔ یعنی قریش سے کہا جا رہا ہے کہ تم تو انبیاء کے بارے میں نہیں جانتے نا، تم نے تاریخ نہیں پڑھی۔ قریش امی قوم تھی نا، ان پڑھ قوم تھی، لہٰذا تم ایسی قوم تھی جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، تو تم کتاب والوں کے پاس جاؤ جو اہل کتاب ہیں، تورات اور انجیل والے، ان سے پوچھ لو کہ تمہارے پاس جن انبیاء علیہ السلام کی کتابیں ہیں وہ انبیاء کون تھے، وہ فرشتے تھے یا ما فوق الفطرت مخلوق سے تعلق رکھتے تھے، وہ کون تھے، تو وہ تمہیں بتائیں گے۔ تو گویا اہل کتاب اس خاص مسئلے میں قریش کے لیے اہل الذکر تھے۔ تو ہر وہ مسئلہ جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے لیکن کوئی خاص آدمی جانتا ہے تو وہ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ اہل الذکر ہوگا، اور آپ اس بات کے پابند ہیں کہ جا کر اس سے پوچھیں۔ جیسے عام آدمی جو کاروبار کرتا ہے اور بس دین کے بارے میں واجبی سی معلومات رکھتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ دین کی بات اگر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے جا کر پوچھو جنہوں نے دین پڑھنے کو اپنا موضوع بنا رکھا ہے، وہ تمہارے لیے کیا ہوں گے؟ وہ تمہارے لیے اہل الذکر ہوں گے۔ اسی طرح مذہبی علوم میں بھی چونکہ مختلف اقسام ہیں،
کوئی آدمی حدیث پڑھتا ہے، کوئی آدمی فقہ پڑھتا ہے، کوئی تاریخ پڑھتا ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی تمام فنون کا جامع ہو، کوئی ایک آدھا ہوگا، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر ایک آدمی ایک فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، ایک فن سے وابستہ ہے، تو دوسرے فن کی کسی بات کے بارے میں اگر اس نے پوچھنا ہو تو اس فن کے ماہرین سے پوچھ لے، اور یہ بات زندگی کے ہر شعبے پر نافذ ہے۔ آپ اگر ڈاکٹر نہیں ہے، انجینئر ہے، تو میڈیکل کے بارے میں ڈاکٹر آپ کے لیے اہل الذکر ہے، ڈاکٹر کے لیے انجینئرنگ کے معاملے میں انجینئر اہل الذکر ہے۔ تو بہرحال جس فن کے بارے میں آپ نہیں جانتے تو اس فن کے ماہرین سے جا کر پوچھ لیجئے اور پھر عمل کیجئے، یہی سلامتی کا راستہ ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، اور ہم نے ان کو ایسے جسم بنا کر پیدا نہیں کر دیا تھا، لا یأکلون الطعام، کہ نہ وہ کھانا کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین، اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ یہ اسی سوال کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ پیغمبروں کو اللہ نے کھانے پینے کی ضرورت سے مستثنا نہیں رکھا، ہم نے انہیں ایسا جسم نہیں بنایا کہ وہ کھانے پینے کی ضرورت نہ رکھتے ہوں، بلکہ جو ضروریات دیگر انسانوں کو ہیں وہی ضروریات اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی رکھی تھی۔ ماحول انسانوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، موسم اثر انداز ہوتا ہے، تو موسم ہے، ماحول ہے، بیماری ہے، یہ انبیاء علیہ السلام پر بھی اثر کرتی ہے۔ اور جس طریقے سے عام آدمی ایک مخصوص وقت گزار کر اللہ کے پاس جاتا ہے، ایسی ہی حضرات انبیاء علیہ السلام بھی اپنا مخصوص وقت گزار کر اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آیت اسی سوال کا مزید جواب دے رہی ہے کہ ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم بنا کر پیدا نہیں کیا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے پھر ایسی طاقتیں عطا کی ہوتی ہیں کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صوم وصال کا مطلب روزے پر روزہ بغیر افطار کے، بغیر کھائے پیے۔ خود صوم وصال رکھتے تھے، صحابہ کو روکا کرتے تھے کہ آپ صوم وصال نہ رکھو، صوم داؤدی رکھو۔ صوم داؤدی کا مطلب ایک دن روزہ اور ایک دن افطار۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ طریقہ کار تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ تو آپ صحابہ سے فرماتے تھے کہ صوم داؤدی رکھو۔ صحابہ کو شوق تھا آپ کے اتباع کا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ خود تو صوم وصال رکھتے ہیں تو ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو، یعنی تم میں سے کون میری ہمسری کر سکتا ہے۔ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، یعنی میں تمہارے سامنے تو افطار نہیں کرتا لیکن رب مجھے کھلا دیتا ہے۔ یہاں محدثین نے بحث کی ہے کہ یطعمنی ربی ویسقینی سے کیا مراد ہے۔ بعض محدثین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پیغمبر کی روحانی طاقت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اگر کچھ کھائے پیے نہ تو عام آدمی کی طرح اس پر بھوک اثر انداز نہیں ہوتی، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے لیے اس کی روحانی طاقت ہی گویا کہ غذا ہے۔ تو یہاں یطعمنی ربی ویسقینی کا مطلب کہ اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، یعنی اللہ نے مجھے روحانی طاقت دے رکھی ہے تو تم میری ہمسری نہیں کر سکتے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ معجزاتی طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتا بھی تھا اور پلاتا بھی تھا۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا۔ فانجیناہم، ہم نے ان کو بھی بچایا۔ ومن نشاء، اور جن کو ہم نے چاہا، یعنی پیغمبروں کے ساتھ ہم نے کامیابی کا وعدہ کیا تھا تو ہم نے وہ وعدہ سچ کر دکھایا، ہم نے پیغمبروں کو بھی بچایا اور ان کے متبعین کو بھی جس کو ہم نے چاہا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور جو لوگ حد سے گزر چکے تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دی، جیسے پچھلے اقوام کے واقعات آپ بارہا سن چکے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو قسم کے مفہوم بیان ہوئے ہیں۔ ایک مفہوم یہ کہ اس کا مطلب نصیحت ہے، کہ اس قرآن میں لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ذکر سے مراد شرف ہے، عزت ہے، کہ اس قرآن میں اللہ نے تمہارے لیے شرف رکھا ہے،
اللہ نے تمہارے لیے عزت رکھی ہے۔ بالخصوص اہل عرب کی عزت تو اس طرح بھی تھی کہ اللہ نے قرآن ان کی زبان میں نازل کیا ہے، تو گویا انہیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، عربی میں پڑھتے رہیں گے، تو تمہارا ذکر ہوتا رہے گا کہ تمہاری زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ تو بہرحال قرآن کریم میں لوگوں کے لیے نصیحت کا بھی سامان ہے اور عزت اور شرف کا بھی سامان ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام میں عزت عطا کی ہے، اور اگر ہم اسلام کے سوا کہیں اور عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلت کی کھائیوں میں گرا دے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ نے اس کتاب کی وجہ سے کتنی اقوام کو عزتیں عطا کی، اور اسی کی وجہ سے کتنی اقوام ذلت کی کھائیوں میں گری۔ اس پہ عمل کرو گے اللہ ترقی دے گا، اس کو پس پش ڈالو گے تو اللہ تمہارا وہ حال کر دے گا کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں ہو۔ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ یہی قرآن لے کر دنیا میں نکلے تھے نا۔ اللہ نے ان کے کردار میں ایسی طاقت رکھی تھی کہ ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا، کوئی بڑی ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہی قرآن کریم ان کے پاس تھا، اور اس پہ عمل ان کا کل سرمایہ تھا۔ ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ تو بہرحال مسلمان نے جب قرآن کریم پر عمل کیا ہے اللہ نے اسے ترقی دی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں قرآن کریم پر عمل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو۔ قرآن خود آپ کو حکم دیتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے میں ہر قسم کی قوت حاصل کرو۔ وقت کی جو ٹیکنالوجی ہو اس میں آگے بڑھنا، یہ بھی قرآن کریم کا حکم ہے، قرآن کریم پر عمل کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جب کبھی مسلمانوں نے قرآن پر عمل کیا ہے، مکمل عمل، اللہ نے ترقی دی، اور جب کبھی قرآن کے پیغام کو چھوڑا ہے تو مسلمان ذلیل اور رسوا ہوئے۔